إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى والذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ہر قسم کی اچھی تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے. جس اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی، اسلام کی زندگی عطا فرمائی. درود و سلامتی ہو آپ کے ہمارے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین سید للمرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں ہر خیر کی طرف رہنمائی فرمائی. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو اس دنیا میں کچھ مدت کے لیے بھیجا ہے، کچھ مہینوں کے لیے بھیجا ہے، کچھ سال کے لیے بھیجا ہے. وہ مدت مکمل کرنے کے بعد، عمر مکمل کرنے کے بعد، مقدر کی روزی کھا لینے کے بعد اللہ کے فرشتے ہمارے پاس آ جائیں گے اور ہمیں یہاں سے لے کر اس دنیا کو لے کر چلے جائیں گے جس دنیا کو عالم برزخ کہتے ہیں. یہی بات چلی آ رہی ہے جب سے آدم علیہ السلام آئے تھے، اس وقت سے ہی یہ سلسلہ ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اے لوگوں ہم تمہیں خیر و شر سے آزمائیں گے اور ہماری طرف تمہارا لوٹ کر آنا ہے. زندگی مقدر میں جو ہوئی ہے وہ مکمل کرنے کے بعد اللہ کے حوالے ہو جاتا ہے بندہ. آج کے خطبے میں ہم مرنے والے کے بارے میں نہیں بلکہ مرنے والوں کے گھر والوں کے اوپر کیا حقوق بنتے ہیں وہ چیزیں دیکھنے کی کوشش کریں گے. مرنا تو سب کو ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن میت کے گھر والوں کے اوپر کیا ذمہ داری بنتی ہے، کیا احکامات ہیں جو مرحوم کے لیے کرنا چاہیے. میت کے لیے جو ذمہ داری بنتی ہے رشتہ داروں کے اوپر، اولاد کے لحاظ سے، فیملی کے لوگ ہونے کے لحاظ سے کیا کیا حقوق بنتے ہیں، یہ جاننا بہت ضروری ہے. اس لیے کہ اگر نہیں جانیں گے بہت مرتبہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے، کچھ غلط فہمیاں ہوتی ہیں، مسائل نہیں معلوم ہوتے، پریشان ہو جاتے ہیں. ایسے موقع پر دیکھیے جب مرنے والا مرتا ہے تو اس کی سکرات شروع ہوتی ہے حلق میں خرخراہٹ کے ساتھ. نبی کریم سے فرماتے ہیں ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ حلق میں خرخراہٹ شروع نہ ہو جائے. کسی بھی مرنے والے کے حلق میں اگر خرخراہٹ شروع ہو جائے یوں سمجھو کہ سکرات شروع ہو گیا ہے. چند منٹ کے، چند دن کے مہمان ہیں، یہ سمجھنا چاہیے. وجاءت سکرۃ الموت بالحق،
ذلك ما كنت منه تحید۔ اللہ نے کہا کہ موت کی سختی حق کے ساتھ آئے گی، اس وقت کہیں گے فرشتے یہ وہ دن ہے جس سے تو دور بھاگتا تھا، آج بتا تو کہاں جائے گا؟ اب تو ہم تجھے پکڑنے آ گئے ہیں۔ شریعت کہتی ہے میت کے پاس جو لوگ بیٹھے ہیں ایسے لوگوں کے لیے، مرنے والوں کے لیے تلقین کرو کلمہ کی، لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ اہم تعلیم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ معلوم ہے کہ چند منٹ کے مہمان ہیں، ڈاکٹر نے بھی ہاتھ اٹھا دیا ہے کہ بس اب تو وہ جانے ہی والے ہیں۔ جب آپ کو خود یہ آثار نظر آ گئے مرنے والے کے دیکھ کر، تو جو بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کو چاہیے ان کے پاس جا کے کلمہ کی تلقین کرے۔ رونے دھونے کی بات الگ، لیکن پہلے کلمہ کی تلقین کرے، لا الہ الا اللہ، کیونکہ نبی نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ موت کے وقت دنیا سے جاتے ہوئے جس کی زبان میں اگر لا الہ الا اللہ کلمہ جاری ہو جائے وہ آدمی جنت میں جائے گا۔ جب انسان مر جاتا ہے، شریعت کہتی ہے مرنے والے کے پاس جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں رشتہ دار دوست احباب، فوراً آنکھ بند کر دیں۔ نبی فرماتے ہیں کہ آنکھ روح کا پیچھا کرتی ہے، دیکھتی ہے، اور آخر روح بھی نکلتی ہے منہ سے، اور وہ جو روح نکلتی ہے منہ سے تو منہ کھلے، انسان کا منہ کھلا سا کھلا رہ جاتا ہے۔ حکم ہوا کہ منہ بھی بند کر دیا جائے، اور وہ روح کو دیکھتی ہے آنکھ اتنے دنوں تک، اتنے برسوں تک میرے جسم میں تو سوار تھا، اب جدائی کا وقت ہے، جانے کا وقت ہے، تو الگ ہے، میں الگ ہوں، جسم الگ ہے، روح الگ ہے۔ حقیقت میں یہی ہے کہ ہماری روح پہلے ہی بنا دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پیٹھ پر ہاتھ رکھا، ساری روحیں نکلی تھی، میں بھی تھا اور آپ بھی تھے، سبھی بھی تھے، قیامت تک آنے والی روح سب نکلے۔ اللہ نے ہم سے اقرار لیا گویا کہ ہم پہلے ہی روح کی شکل میں پیدا ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رحم مادر میں جسمانی شکل دے کر اس روح کو اٹھا کے جسم میں داخل کیا، جتنی زندگی دی وہ دی، اس کے بعد وہ روح جو پہلی جس جگہ پر تھی اسی جگہ پر دوبارہ رکھ دی جاتی ہے۔ گویا کہ روح ایک امانت ہے، جسم پر سوار ہے، آنکھ پیچھا کرتی ہے روح کی۔ اللہ کے نبی فرماتے آنکھ بند کر دو فوراً، جسم اگر ٹھنڈا ہو جائے آنکھ کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے، اور دیکھنے والے ڈراؤنی نظر آتے ہیں، میت کو دیکھ کر ڈرنے لگتے ہیں جب کسی انسان کا آنکھ کھلا سا کھلا رہ جائے۔ خاص تعلیم ہے شریعت کی۔ اور روح نکلتے وقت بڑی تکلیف ہوتی انسان کو۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 40 بکری کو جو ذبح کرنے کی تکلیف ہوتی ہے مرنے والے کو ہوا کرتی ہے۔ اتنی تکلیف کٹھن مرحلے سے انسان گزرتا ہے۔ زندگی میں سب سے نازک دن، خطرناک دن، پریشان کن دن، اس قدر ٹینشن کا دن وہ سکرات کا دن ہوتی ہے، موت کا دن ہوتا ہے۔ انسان تڑپ جاتا ہے، سسک جاتا ہے اور بہت تڑپتا ہے۔ ایسے میں اس روح نکلتے ہوئے غلاظت نکل جاتی ہے۔ شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ فوراً جو بھی اس سے غلاظت نکل جائے، پیشاب پاخانہ اسے پاک کر کے اسے کپڑے میں ملبوس، اسے کپڑے لباس دے کر اسے لٹا دیا جائے۔ اور شریعت کی چوتھی تعلیم یہ ہے کہ ہماری ماں ہو یا باپ ہو، بھائی ہو، بہن ہو، جو بھی ہو، دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اس کا اظہار آپ آنکھوں سے کر سکتے ہیں، لیکن زبان سے اظہار شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ آنکھوں سے آنسو کا نکلنا کوئی غلط نہیں ہے، لیکن زبانی طور پر اس کا اظہار کرنا، اس وقت یہ کہنا نعوذ باللہ اے اللہ تو نے ہمارے گھر کے بڑے ذمہ دار کو اٹھا لیا، اے اللہ تو نے ہمارے باپ کو بلا لیا، تجھے کوئی اور گھر نہیں ملا کیا، ایسے لوگ نعوذ باللہ کچھ جملہ نکال دیتے ہیں۔ غلط ہے، جائز نہیں ہے، بلکہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے کوئی حرج کی بات نہیں۔ انسان تو انسان ہے، اس کا دل، اس کا ریاکشن آنکھوں سے نظر آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ابراہیم کا جب انتقال ہوا، 18 مہینے کے تھے ابراہیم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت ان العین لتدمع وان القلب لاحزن، آنکھوں میں آنسو جاری ہے، دل بیزار ہے، غمگین ہے۔ اے ابراہیم تیری جدائی پر ہمیں بہت ہی غمگین ہیں ہم، وَإِنَّا لَمَحْزُونُونَ، ہم غمگین ہیں ابراہیم تیری جدائی پر۔ اس طرح کا رونا کوئی غلط بات نہیں ہے۔ بھائیوں، جب بھی کسی کی وفات کی خبر آئے، شریعت کہتی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھا کرو۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون ہی نہیں بلکہ وہ پڑھنے کے ساتھ یہ بھی دعا پڑھیں اللہم اغفر لفلان وارفع درجته فی المہدیین، یعنی اسے مغفرت کی دعا دینا۔ اِنَّا لِلَّهِ پڑھنے کے بعد مغفرت کی دعا کرنا، یہ شریعت کی تعلیم ہے، نبی کی تعلیم ہے۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر دعا کیا اللہم اغفر لأبی سلمہ
وارفع درجته فی المہدیین، اللہ ابو سلمہ کی مغفرت فرما، اللہ اس کے درجات کو ہدایت والوں کے میں شمار فرما، اس کے درجات کو بلند فرما۔ ابھی کوئی بھی انتقال ہوتا ہے نام لے کر دعا کرنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا، اس بات کی تعلیم دی ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے شریعت کہتی ہے جتنا جلدی ہو سکے اس کو تجہیز و تکفین کا انتظام کرے، فوراً جنازہ کو اٹھانا چاہیے، تاخیر نہ کرے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جلدی کرو اس معاملے میں، اس لیے کہ فرشتے وہاں پر قبرستان میں انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ روح تو چلی جاتی ہے لیکن وہ جسم وہاں پر پہنچنے کے انتظار میں ہوتے ہیں، اس لیے خواہ کی تاخیر اچھی بات نہیں ہے۔ فلاں آنے والے ہیں، فلاں آنے والے ہیں، ابھی وہ آئیں گے، ہمارے ماموں آنا ہے، چاچا آنا ہے، یہ ٹالتے ہوئے لوگ 24 گھنٹہ تک بھی گھر میں میت کو رکھے رکھتے ہیں، درست نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ اسے کیا ہوتا ہے، ایک تو میت کے جسم سے خون بہنے لگتے ہیں، بدبو آتی ہے۔ کیا آپ پسند کریں گے آپ کے خاص بھائی اگر انتقال ہو جائے اور آپ بہت دیر تک گھر میں رکھتے ہیں اور آنے والا اپنے ناک میں دستی رکھ کر قریب آ کر دیدار کرتا ہے تو کتنی عجیب سی لگتی ہے، میت کی توہین ہے، مناسب نہیں ہے۔ جتنا جلدی ہو سکے تجہیز و تکفین کا انتظام کرنا گھر والوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اس کے بعد غسل کا مسئلہ آتا ہے۔ عورت کو غسل دے، مرد کو غسل دیا کرے۔ مرد کا انتقال ہو تو مرد غسل دے، عورت اگر انتقال ہو جاتی ہے تو عورت ہی اسے غسل دیا کرے۔ ہاں البتہ اگر 7 سال کی اگر بچی ہے، اگر ماں چاہتی ہے یا باپ چاہتا ہے تو غسل دے سکتا ہے۔ 7 سال کا بچہ ہے، اس کا خاص بیٹا ہے، اگر ماں چاہتی ہے غسل دینا دے سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ کسی اجنبی لڑکی کا غسل مرد نہ دے، نہ ہی مرد کا غسل عورت دے، جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ میاں بیوی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت نے اجازت دی ہے کہ مرنے کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں، بالکل جائز ہے۔ ہمارے معاشرے کے لوگ نعوذ باللہ کی قدر ظالمانہ رسم بنا کے چھوڑے ہیں کہ مرنے کے بعد شوہر کو دیکھنے نہیں دیتے اور بیوی کو قریب بھی نہیں دیتے، جانے دیتے شوہر کے۔ کیوں؟ بس حرام ہے، چھونا نہیں ہے تو رشتہ ختم ہے۔ کسی کی باپ کی شریعت نہیں ہے فتویٰ دینے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے اس بات کی، بالکل جائز ہے۔ کیسے حرام ہو سکتی ہے؟ یہ رشتہ ہے زوجیت، دنیا تک نہیں بلکہ جنت تک جانے والا رشتہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے جب تم اس کے قریب بھی جانے نہیں دیتے تو کیوں پھر وراثت میں آ کر پیسے مانگتے ہو اس مرحوم کے؟ یہ سب بیکار کے فتوے ہیں، شریعت کی کوئی تعلیم نہیں، ایسی کچھ منع نہیں ہے۔ غسل دے سکتے ہیں، بالکل جائز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غسل دی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو، اپنی بیوی کو۔ اسماء رضی اللہ عنہ جو ابو بکر کی بیوی تھی، انہوں نے اپنے شوہر ابو بکر کو غسل دیے تھے۔ یہ اجازت ہے، یہ جائز ہے۔ اس وقت پورے صحابہ تھے، پورے صحابہ کا اجماع ہے کہ عورت مرد کو غسل دے سکتی ہے، مرد عورت کو غسل دے سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا اے عائشہ اگر تو میرے سے پہلے انتقال ہو جاتی میں ہی غسل دیتا، میں ہی کفن دیتا، میں ہی نماز جنازہ پڑھاتا، میں ہی دفن کر کے آتا۔ اور حضرت عائشہ نے بھی اظہار کیا تھا نبی کے انتقال کے چند سال کے بعد، کاش کہ اگر ہم سارے ازواج مطہرات مل کر اللہ کے رسول کو غسل دیتے تو اچھا ہوتا۔ اللہ کے رسول کو غسل دینے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اس طرح عباس رضی اللہ عنہ کے فرزند وغیرہ نے غسل دیا تھا، 5-6 افراد۔ حضرت عائشہ نے اظہار کیا تھا اس وقت افسوس کا، کاش کہ اگر ہم غسل دیتے تو اچھا ہوتا۔ اس طرح سے یہ مسئلہ ہمیں معلوم ہوا کہ مرد عورت کو غسل دے سکتا ہے، عورت مرد کو غسل دے سکتی ہے، بالکل اجازت ہے۔ یہ کہنا بالکل غلط ہے، یہ بیکار کی بات ہے کہ بیوی قریب بھی نہ جائے شوہر کے، شوہر بیوی کے قریب بھی نہ جائے، ٹچ بھی نہ کرے، نہ دیکھے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اسی طرح شریعت اس بات کی بھی اجازت دیتی ہے، آپ کا کوئی دوست انتقال ہو گیا یا والد یا جو بھی ہو انتقال ہو جائیں کہیں، اگر آپ ان کا بوسہ لینا چاہیں تو بوسہ لے سکتے ہیں۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ جب انتقال ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور روتے ہوئے ان کے قریب آئے، ان کے پیشانی کا بوسہ لیا تھا، نبی کے آنسو کے قطرے ان کے چہرے پر بھی پڑے تھے۔ خود نبی کی وفات پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جب معلوم ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، فوراً کفن میں ملبوس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھا اور رو پڑے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بوسہ لیا تھا، بوسہ دیا تھا۔ اس طرح سے آپ کے کوئی خاص دوست ہوں بالکل بوسہ دے سکتے ہیں، شریعت ہمیں اس بات کی بالکل اجازت دیتی ہے۔
اور اس کے بعد شریعت کہتی ہے غسل دینے کے بعد کفن کا جو کپڑا ہے اچھا سے اچھا ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی میت کے لیے اچھے کفن دیا کرو، اس لیے کہ اسی کفن میں وہ عالم ارواح میں اپنے رشتہ داروں کے پاس آیا جایا کرتے ہیں۔ صحیح روایت ہے، یہ روح جو ہے نا اسی لباس میں، اب ہمارے سے پہلے جو لوگ چلے گئے ہیں وہ روحیں ہمارے انتظار کر رہی ہوتی ہیں، وہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے گھر والوں کو ہم سے ملا دے، اور ہمیں بھی دعا کرنے کا حکم دیا گیا، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، اے اللہ ہمیں اسلام کی موت دے اور ہماری موت کے بعد ہماری روح کو ہم نیک لوگوں کی روح سے ملا دے، ہمارے گھر والوں سے ملا دے، صدیقین سے ملا دے، شہداء سے ملا دے، صالحین سے ملا دے۔ یہ خاص دعا کرنے کی تعلیم دی گئی۔ نبی فرماتے ہیں کفن جو تم دے رہے ہو اچھا سا اچھا کپڑا ہونا چاہیے، افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے آدمی کو اس کے پیسے سے ہی کفن کے کپڑے خریدنا چاہیے۔ غلط نہیں ہے، کوئی بھی انتظام کر سکتا ہے، لیکن افضل یہ اگر کوئی آدمی اس کے لیے کچھ پیسہ بھی رکھنا چاہتا ہے، وصیت کرتا ہے دیکھو یہ میرا کفن کا پیسہ ہے، میں مر جاؤں اسی میرے کمائے ہوئے پیسے سے تم کفن دینا، بالکل اجازت ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس ایک چادر رہا، اسی چادر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفن دیا تھا۔ اس طرح سے آدمی اگر اس طرح کرنا چاہے تو بالکل کر سکتا ہے۔ اسی طرح کفن دینے کے بعد ہمارے معاشرے میں یہ غلط رسم ہے، جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے بیوی کو لا کر بٹھا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ کہو مہر معاف کر دو، کہو مہر بخشوانے کا حکم دیتے ہیں۔ کیا سراسر جاہلیت کا کام ہے، غلط ہے، یہ قرض ہے، زندگی میں لیا تھا بیوی سے مہر دے کر واپس لیا، بعد میں دیتا ہوں، لیکن کئی سال گزرے، ایسے ہوتے ہیں کہ اتنے شوہر آپ میں سے کتنے بھی لوگ ہوں گے جو ابھی تک مہر واپس نہیں کیے ہوں گے، یہ قرض ہے، اس کے اوپر عورت کو لا کر بٹھایا جاتا ہے، کہو کہ مہر معاف کر دو، مہر معاف کر دو، بیچاری پہلے ہی غمگین ہے اور اس میں سے اسے پرانی یادیں دلا کر اسے اور غمگین کر دیتے ہیں، اور وہ فوراً کہہ دیتی ہے ٹھیک ہے میں معاف کر دیتی ہوں، معاف کرے گی، لیکن قرض ہے، باقی ہے۔ ضروری ہے کہ جو میت کے جو پیسے ہیں سب سے پہلے بیوی کے مہر ادا کریں، اس لیے کہ قرض ہے شوہر کے ذمے، اگر وہ مرنے سے پہلے ادا نہ کرے تو اس کے پیسے میں اس کی بیوی کو قرض کے طور پر ادا کیا جائے گا۔ لیکن یہ قرضہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ شوہر کے ذمے بنتے ہیں، اور وہ شوہر کبھی بھی اسے ادا کرنا ہے اس کے پیسے میں اس کو ادا کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد حکم ہے کہ میت کے لیے نماز جنازہ پڑھی جائے، ان کے لیے دعا کی جائے، مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر جنازے میں کوئی شریک ہوتا ہے اسے یہ قیرات ثواب ہے، اگر تجہیز و یعنی کفن میں بھی یعنی دفن میں بھی شریک ہوتا ہے، قبرستان میں جا کر دفنا کر آتا ہے، اسے 2 قیرات کا ثواب دیا جاتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں قیرات یہ ہے کہ ایک قیرات ایک پہاڑ کے برابر ہے، 2 قیرات 2 پہاڑ کے برابر ہے۔ اور ایک روایت میں ہے اگر کسی بھی میت کے جنازے میں 40 افراد اگر شریک ہوں، ایک روایت میں 100 افراد شریک ہوں، سب کے سب عقیدہ توحید میں مضبوط ہو، مشرک نہ ہو، بدعتی خرافی نہ ہو، پکے موحد ہو، عقیدے میں مضبوط انسان اگر اس میت کے جنازے میں شریک ہوں، نبی فرماتے اللہ تعالیٰ میت کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اور نماز جنازہ کا طریقہ بھی ہمیں اللہ کے رسول نے سکھایا ہے، 4 تکبیر بھی ہے، 5 تکبیر بھی ہے، 6 تکبیر بھی ہے، 9 تکبیر تک بھی ہے۔ مشہور روایت 4 تکبیر کی ہم اکثر پڑھا کرتے ہیں۔ پہلی تکبیر میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے، اس لیے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، نبی نے فرمایا اس کی کوئی نماز نہیں جس نے کسی رکعت میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی، فرض نماز ہو، نفل نماز ہو، وتر نماز ہو، تہجد نماز ہو، چاشت نماز ہو، اشراق نماز ہو، جنازہ کی نماز ہو، سب نماز میں کمپلسری ہر رکعت میں فاتحہ سے پڑھے، جماعت کے ساتھ پڑھیں یا اکیلے میں پڑھے، کسی بھی صورت میں پڑھنا ہے، اس لیے کہ نبی فرماتی جو رکعت میں نہیں پڑھے وہ رکعت نہیں ہوتی۔ صاف حدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ آپ کہیں کہ ہمارے مسلک میں نہیں ہے، آپ کے اختیار میں ہے، لیکن اللہ کے رسول کا حکم ہے، نبی پریکٹیکل بھی کر کے بتائے، صحابہ کے بھی یہی عمل رہا ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ کے بعد ایک ضم سورہ بھی ملا لیا کرے، قل هو اللہ احد یا انا اعطیناک، جو بھی چھوٹی سورت ملا لیا کرے۔ دوسری رکعت میں درود پڑھیں،
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تیسری تکبیر میں میت کے لیے دعا کریں. اگر مرد ہے اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ کہا کریں. اگر عورت ہے اللہم اغفر لہا وارحمہا وعافہا واعف عنہا ہا کا لفظ استعمال کریں. تو تیسری تکبیر کے بعد مرحوم کے لیے دعا کرنا. بہت ساری دعائیں ہیں. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه الإسلام ومن توفيته منا فتوفاه الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اس کے علاوہ اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء. یہ جو طویل دعا یہ بھی ہمیں سکھائی گئی ہے. بھائیوں میت کے لیے بہترین اگر تحفہ ہو سکتا ہے تو یہ بہترین تحفہ ہے. ہر ایک کے لیے واجب ہے زندگی میں ضرور یاد کرو, ضرور یاد کرو, اس لیے کہ باپ کا جنازہ موجود ہے لیکن بیٹے کو دعا یاد نہیں ہے. ماں لاش کی شکل میں پڑی ہوئی ہے, بہت کچھ غم ہے, لیکن اگر بہترین اگر آپ تحفہ دیتے ہیں ماں کو, مری ہوئی میت کو اگر دینا چاہتے ہیں تو یہ بہترین دعا ہے میرے بھائیوں. یاد کرو, یاد کرو, بہترین دعا ہے یہ. اگر آپ یاد نہیں کریں گے تو کیسے آپ وفاداری ہو سکتی ہے. آپ ضرور یاد کیا کریں. تیسری تکبیر میں دعا پڑھیں. چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دیں گے. ابن عباس رضی اللہ عنہ آواز کے ساتھ پڑھا کر بتائے تھے. کبھی کبھی امام کو چاہیے کہ نماز جنازہ جہری پڑھائیں. لوگوں نے پوچھا ارے آپ تو جہری پڑھا رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ تم جیسے لوگوں کو سکھانے کے لیے سمجھانے کے لیے پڑھا رہا ہوں, ورنہ تو کیا ہے معلوم, بس اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر چاہ تکبیر سلام پھیرے چلے گئے. کیا پڑھے کیا نہیں پڑھے کسی کو نہیں معلوم. اور عجیب ہمارے امام لوگ بھی اللہ حفاظت کرے ان کو بتانے کی بھی توفیق نہیں ہوتی طریقہ کیا ہوتا. اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے, ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں پوری زندگی گزر جاتی ہے کیا پڑھنا بھی معلوم نہیں ہے. سب سیکھ کر رکھنا, معلوم کرنا ضروری ہے. گھر والوں کو خاص کر کے ان کے مرے ہوئے رشتہ داروں کے حق میں دعا دینا چاہیے. اس کے بعد جنازے کی نماز پڑھنے کے بعد قبرستان لایا جاتا ہے, اور دفن کے بعد ایسے نہیں آ جانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص تعلیم دی ہے. اور جب صحابہ جا رہے تو کہا کہ رکو, ان کے لیے دعا کرو. جتنی بھی روایتیں آتی ہیں میں صاف کہتا ہوں یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں, لیکن ہم لوگ اسے بڑا مسئلہ کرتے ہیں. صحیح بات, صحیح فتویٰ یہی دیا جاتا ہے. کہیں بھی ہمیں یہ نہیں ملتا کہ سب مکمل طریقے سے قبر کے پاس کھڑے ہو کر اجتماعی شکل میں دعا کیے ہوں, ہرگز بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول کے لفظ سے سلو یقیکم, اپنے بھائی کے لیے دعا کرو. آدمی اپنی اپنی جگہ پر کھڑ کے جتنا ہو سکے دعا کرے. میں نے کتنے جنازے میں شرکت کی تھے, وہاں پر دیکھا ہے امام صاحب دعا کرتے ہیں, مرحوم کے لیے کوئی دعا نہیں ہوتی, بیوی بچوں کے لیے دعا ہوتی ہے, خرچ کی آسانی کے لیے دعا ہوتی ہے. اللہم اکفنا بحلالک, وہاں قبرستان میں دعا کھڑ کرتے ہیں. ربنا هب لنا من ازواجنا, دعائیں پڑھتے ہیں. میں نے 5-6 دعا نوٹ کی تھی. بیچارے مرحوم مر چکا ہے, تڑپ رہا ہے, سوال پوچھے جا رہے ہیں, اس کی مغفرت کی کوئی دعا نہیں. پبلک کو کیا معلوم, عوام بس ہاتھ اٹھائے, جھاڑ کو دیکھے, ادھر دیکھے, آمین بولے, بس چلے آ گئے. نہیں, اکیلے اکیلے جتنا ہو سکے کھڑ کر دعا کرو, اس لیے کہ سوال کیا جانے والا ہے, سوالات ان سے ہونے والے ہیں. لہٰذا اس بات کا بھی خاص لحاظ رکھیں, اور گھر والوں کو چاہیے صبر سے رہے. انما الصبر عند الصدمة الاولى, نبی فرماتے ہیں کہ پہلی فرصت میں جو صبر کرتے ہیں حقیقت میں وہی صبر ہے. چیخنا, چلانا, رونا, یہ دھاڑے مارنا. حدیث میں آتا ہے کہ میت کے گھر والے کے رونے سے میت کو تکلیف ہوتی ہے. بخاری کی حدیث ہے. کیا مطلب اس حدیث کا؟ یعنی مرنے والا بولنا تھا اپنے گھر والوں کو میرے جانے کے بعد تم نہیں رونا, چیخنا نہیں, چلانا نہیں, ایسی بےہودہ حرکت نہیں کرنا, جاہلیت کا کام نہیں کرنا. وہ نہیں بولا, اسی وجہ سے اسے خبر میں عذاب ہوگا. تربیت نہیں کی اپنے گھر والوں کو, اسی لیے اسے عذاب ہوگا. ورنہ کسی کے رونے سے تو عذاب نہیں ہوتا, تربیت نہ کرنے کی وجہ سے گھر والوں کو عذاب ہوگا. امام بخاری نے اس کی تفسیر یہی بتائی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ گھر والوں کے رونے کی وجہ سے میت کو تکلیف ہوا کرتی ہے. تو لہٰذا چیخنا چلانا مناسب نہیں. جیسا کہ میں نے کہا, آنکھوں سے آنسو بہانا کوئی مسئلہ نہیں, کوئی غلط بات نہیں ہے. بھائیوں, ایک واجبی حق گھر والوں کی ذمہ داری بنتی ہے. جیسے ہی انتقال ہوئے فوراً اس کا قرضہ اگر ہے تو ادا کریں, بچے ادا کریں, واجب ہے قرضہ ادا کریں. مرنے والا فلاں سے لیا, فلاں سے لیا, فلاں سے لیا. اللہ کے نبی کے زمانے میں جنازے لائے جاتے تھے,
ایک صحابی کا جنازہ لایا گیا، کچھ بس معمولی رقم قرض تھے. نبی نے کہا کہ اس کیا ان کے پر قرض ہے؟ ہاں. تو کہا کہ صلو لصاحبکم، تم اپنے ساتھی کے لیے پڑھ لو، میں نہیں پڑھتا. ابو قتادہ آگے بڑھے، اللہ کے رسول یہ قرضہ میں ادا کرتا ہوں. تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے نماز جنازہ پڑھتے ہیں، پڑھا دیتے ہیں. دوسرے دن ابو قتادہ کو بلاتے ہیں صبح میں، کیا تم نے ان کی طرف سے قرضہ ادا کر دی؟ ہاں ادا کر دیا. نبی نے کہا اب ان کی روح ٹھنڈی پہنچی، اب ان کی روح کو ٹھنڈک پہنچی. آج کتنے لاکھوں روپے لوگ لے کے چلے جاتے ہیں، قرضہ لے کر دنیا سے لے جاتے ہیں، حالانکہ بڑی پراپرٹی چھوڑ کر جاتے ہیں. ان کی اولاد سے اگر پوچھتے ہیں کہ تمہارے ابا اتنا قرضہ دینا ہے، تمہارے فلاں اتنا قرضہ دینا ہے، تو کہتے ہیں تم ہمارے ابا سے پوچھ لو، ہم سے کیوں آ کر پوچھتے ہو، ہمیں کیوں تنگ کرتے ہو، ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ایسے نالائق اولاد کو اگر آپ پال رہے ہیں تو یاد رکھو ایسوں کے پاس پیسے چھوڑ کر نہ جاؤ. تم ان پر بھروسہ کر کے کچھ بھی امید نہیں کر سکتے کہ تمہارے جانے کے بعد تمہارے قبر کے پاس اگر وہ دعا کریں گے. وہ تمہارے پیسے کے لالچ ہیں، تم کب مریں گے وہ انتظار. ایسی اولاد ہے. خاص وصیت کرو بیٹوں، دیکھو میرے اوپر قرضہ ہے، میں لکھ کر رکھا ہوں، یاد رکھو میرے جانے کے بعد سب سے پہلے کفن دفن کے بعد قرضہ ادا کرو، ورنہ تو روح تڑپے گی، ترسے کریں گے. اللہ کے رسول نے جنازہ بھی نہیں پڑھا ہے تو سوچو کتنا سنگین معاملہ ہے. تو بچوں کو چاہیے کہ قرضہ ادا کرے. قرضہ ادا کرتے کرتے پورا مال بھی ختم ہو جائے، وراثت میں کچھ بھی نہیں ملا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. قرضہ بہت ضروری ہے. اگر میت وصیت کرے تو وہ بھی ادا کرو، پورا کرو. اگر وصیت کو اگر پورا نہ کریں گے تو گھر کے ایک افراد بھی ذمہ دار ہوں گے، اولاد ذمہ دار ہوگی، گنہگار ہوگی. قرآن نے کہا کہ جو کوئی وصیت کو بدل دے گا اللہ کے نزدیک کو بڑا گنہگار ہوگا. فإنما اسمه علیہ، اس کا گناہ اس پر ہوگا. نصیحت کی ہوگی کہ میرے مال میں سے سنو، وصیت یہ ہے کہ فلاں کو دے دو، فلاں مدرسے کو، فلاں مسجد کو، یہ وصیت پورا کرنا ضروری ہے. کچھ مہینے دے، کچھ سال دیا، اس کے بعد چھوڑ دیے تو بڑے گنہگار ہوں گے اولاد. وصیت پورا کرنا ضروری ہے. اگر مرحوم کی طرف سے ہے وہ بھی وصیت کیا ہے 1/3 ہی ہے. اگر یہ کہے کہ میری پوری دولت وقف کر دو میرے مرنے کے بعد، وصیت نہیں چلے گی. 1/3 3 میں سے ایک حصہ وصیت پوری کی جائے گی، وہ بھی جائز وصیت پوری کی جائے گی. ناجائز کاموں کی وصیت اگر کر کے جائیں تو وہ وصیت کا پورا کرنا اولاد کی ذمہ داری نہیں ہے. تو بچوں کو چاہیے کہ قرضہ ادا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو نا وصیت ادا کریں. اور جو مال بچتا ہے گھر کے اگر بڑا ہے تو ضروری ہے کہ باپ کے چھوڑے مال کا صحیح طریقے سے بہنوں کا حق دیا کرے، ماں کو حق دیا کرے، ان کے جو حقوق ہیں دیا کریں. اس میں بھی ہوتا ہے بہت سارے حقوق مارے جاتے ہیں، بھائی لوگ مل کر بہنوں کو محروم کر دیتے ہیں، بہن محروم ہو جاتی ہے، بہت ظلم ہوتا ہے. کہتے ہیں ہم نے تو شادی کرائی تھی، شادی کرانا باپ کے بعد بھائی کی ذمہ داری بنتی ہے، ہم نے اتنے زیورات ڈالے، اتنی شادی کرا، جب تم وراثت بھی پوچھتی ہو. یہ کہنے کا حق نہیں ہے. جو کچھ باپ چھوڑ کر گئے ہیں، ماں باپ چھوڑ کر گئے ہیں، بچی ہو یا بیٹا ہو، سب کو جو حصہ ملنا ہے کمپلسری ادا کرنا ہے، ورنہ آج تو پیسے کھا لیں گے. قرآن کہتا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا. جو لوگ ناحق طریقے سے یتیم کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں، منہ مار لیتے ہیں، پراپرٹی ہڑپ کر لیتے ہیں، وراثت کو دبا لیتے ہیں، اللہ فرماتے اپنے پیٹ میں وہ غذا نہیں بھر رہے ہیں، ایک لقمہ بھی وہ جہنم کا آگ بننے والا ہے. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ان قریب وہ جہنم میں تو داخل ہوں گے. وراثت کا معاملہ بڑا نازک معاملہ میرے بھائیوں. اسی لیے میں کہتا ہوں آج کے اس فتنے کے دور میں ہر گلی میں، ہر خاندان میں کتنے جھگڑے ہیں. اس وراثت نے کس نے خاندان کو تباہ کیا، بھائی بہنوں کو جدا کیا، بھائی بھائی سے جدا کیا، رشتہ دار رشتہ دار جدا کیا. مرنے سے پہلے اگر پیسے چھوڑ کر جاتے ہیں تو وصیت کر کے جاؤ، نصیحت کر کے جاؤ، یا زندگی میں تقسیم کر کے جاؤ، ورنہ لاکھوں کروڑوں چھوڑ کر جائیں تمہارے جانے کے بعد پوری خاندان تتر بتر ہو جائے، کیا آپ پسند کریں گے؟ بار بار نصیحت کرو اس معاملے میں. قرآن و سنت کا حوالہ دیتے ہوئے گھر کا بڑا ضروری ہے، گھر کے بڑے کے لیے ضروری ہے کہ پراپرٹی کی تقسیم میں خاص فیصلہ کر کے جائے، ورنہ ایسے ہی چلے جائیں گے تو آپ کے بچے آپ کے جانے کے بعد کچھ بھی کر سکتے ہیں. ظلم ہو سکتا ہے، قتل بھی ہو سکتا ہے، جھگڑے ہو سکتے ہیں، کیس بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ گوارا لگے گا. اسی لیے اس کے بارے میں بہت نازک مسئلے کو اس کو لیا کرے. گھر کے بڑے ذمہ داروں کو میں خاص اپیل کرتا ہوں اس معاملے میں. اور اس کے علاوہ میرے بھائیوں آخر میں یہی کہوں گا کہ انتقال ہوئے لوگوں کے لیے ہمیں 2 چیزیں زیادہ کرنا چاہیے. کثرت سے صدقہ کرو، کثرت سے صدقہ کرو.
روح تڑپتی ہے دو چیزوں کے لیے، صدقہ مرحوم کو فائدہ پہنچانے والی چیز ہے، یہ نہیں کہ 3واں 11واں 40واں نعوذ باللہ الٹا ان کو عذاب دینے کے برابر ہے، اللہ انہیں عذاب دے گا، کیوں تم نے نصیحت نہیں گھر والوں کو؟ یہ عجیب لوگ، عورتیں بھی ہیں، کتنے ایسے مرد حضرات بھی کہ 3واں منانا 11ویں 40ویں، کس قدر بدعت، پیٹ کاٹنے کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہوتا اس کا، بس کھانا بناؤ کھاؤ بس، دوسروں کو کھلاؤ نہیں، بغیر کسی دن کی تخصیص کی۔ آپ 40 دن بھی کھلاؤ کوئی مسئلہ نہیں، پورے سال بھی کھلاؤ کوئی مسئلہ نہیں، 3 دن بھی کھلاؤ، کتنے دن بھی کھلاؤ کوئی مسئلہ نہیں، مرحوم کے نام پر غریبوں مسکینوں محتاجوں بیواؤں کھلاؤ، کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن خاص کر لینا یہ جائز نہیں ہے۔ صدقہ جاریہ مرحوم کے لیے ہونا چاہیے، پیسے دیتے مرحوم کے نام بالکل جائز ہے، کسی غریب کو کپڑے پہناتے ہیں بالکل جائز ہے، کسی بھی قسم کا صدقہ مرحوم کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو بہت ضروری ہے میرے بھائیوں، وہ دعا ہے، دعا بہت ضروری ہے، مرحوم کے لیے کثرت سے دعا کرے، باپ کا انتقال ہو گیا تو باپ کے حق میں دعا کرے، والدہ کی وفات کے بعد ان کے لیے کثرت سے دعا کرے، کبھی نماز کے بعد دعا کرے، کبھی قبرستان جا کے دعا کرے، بہر صورت کسی بھی معاملے کسی بھی صورت میں اپنی دعاؤں میں ان کو نہ بھولا کریں، یہ بہت قیمتی نیکیاں ہیں، بڑے احسانات ہیں۔ خاص کر کے میں اولاد کے سے یہ کہوں گا کہ اپنی امی ابا کے لیے ضرور دعا کیا کریں، اس لیے کہ ان کی زندگی میں اتنے بڑے احسانات ہوا کرتے ہیں، اتنے بڑے ہمارے اوپر کرم فرما ہوا کرتے ہیں، انہوں نے پوری زندگی ہمارے لیے وقف کر دی، اپنی جوانی انہوں نے صرف کیا، نیند کو قربان کیے، خود بھوکے رہے، اپنے بچوں کو کھلایا، باپ کی پوری کمائی کوشش محنت اپنے بچوں کی خوشحالی کے لیے ہوا کرتی تھی، لیکن اب وہ قبر کے اس آغوش میں تنہا ایک لاش کی شکل میں پڑے ہیں اور ان کی روح تڑپ رہی ہے کہ اس عذاب قبر سے کون ہمارے حق میں دعا کرے گا۔ تو ایسے میں اولاد کو ہمیشہ اپنے والدین کے لیے دعا کرنا چاہیے، ان کی مغفرت کے لیے، ان کی قبر کی کشادگی کے لیے، اللہ رب العالمین انہیں جنت میں داخل فرمائے، جنت کی اس دعا کے لیے کثرت سے وہ اولاد دعا کرے۔ نبی فرماتی ہیں ولد صالح يدعو له، نیک اولاد اگر دعا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے، اس لیے اولاد کو چاہیے کہ کثرت سے دعا کیا کرے۔ بھائیوں، یہ بتانا مقصد تھا آج کے اس خطبے میں کہ میت کے کیا کیا حقوق بنتے ہیں، ہم جان کر رکھیں، جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نہیں جانیں گے تو کتنی ایسی نیکیاں ہیں، کتنے ایسے حقوق ہیں ہم ادا نہیں کر سکتے۔ جو آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی اس میں بھی یہی تعلیم دی گئی کہ دعا کرے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا، اللہ ہمیں معاف کر دینا، ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف کر دینا جو ہم سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا، ان کے تعلق سے ہمارے دل میں کسی بھی قسم کا کینہ کپٹ نہ پیدا فرمانا۔ اے اللہ انک رؤوف الرحیم، بے شک تو بڑا شفقت والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ اللہ سے اچھی امید رکھو، اللہ سے اچھا گمان رکھو، اللہ امید ہے کہ ہمارے مرحومین کو معاف کرے گا، اللہ سے امید ہے اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے گا۔ اس اچھی امید کے ساتھ دعا کریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کئی باتوں پر سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، سنت پر زندگی گزارنے، سنت پر جینے، سنت پر مرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے، ہر قسم کے معاملے میں بدعت و خرافات سے دور رہنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک غفور رب حلیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم آت أنفسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم أنت شافي
يا شافي يا كافي واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي يا كافي واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله عند الموت. واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله عند الموت. واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله عند الموت. توفنا مسلمين توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وتوفنا مع الأبرار برحمتك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا سامع الدعاء يا سابغ النعم. ربنا وتقبل دعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القبر ونعوذ بك من فتنة النار. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القبر ونعوذ بك فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام